أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اس اللہ کریم کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور زندگی کا ایک وجود اللہ کریم نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا فرمایا ہے۔ سائنسدان یہ یاد کرتے کرتے رہ گئے اور کھوج لگاتے لگاتے رہ گئے کہ یہ زندگی وجود میں کیسے آئی ہے۔ مختلف نظریات ہیں دوستو، میں نے پڑھے ہیں کہ جی زندگی کیسے وجود میں آئی۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ کوئی کہتا ہے کہ زندگی بس ایک حادثہ ہے جو اللہ تعالیٰ، وہ خیر جو اللہ کو مانتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں بس ایک حادثہ ہے اور بس ایک دھماکہ ہوا اور بس کوئی نہ کوئی چیز، کوئی کہیں چیز چلی گئی، کوئی کہیں چلی گئی، یہ سورج ایسے ہو گیا اور یہ چاند ایسے ہو گیا، ایک دھماکے کی صورت میں یہ سارا نظام وجود میں آ گیا۔ تو دوستو یہ ایک حادثہ نہیں ہے۔ یہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک حادثہ ایسا ہوا ہو، اتنے منظم طریقے سے حادثہ ہوا ہو کہ سارا نظام ایک ترتیب سے چل رہا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ سورج اپنے روٹ پہ چل رہا ہے، چاند اپنے روٹ پہ چل رہا ہے، ہوائیں اپنے طریقے سے چل رہی ہیں اور ہمارے جسم میں جو سارے نظام ہیں وہ حکم الہی سے، ہم مسلمان ہیں ہم تو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ کیسے اس کو حادثہ کہتے ہیں؟ مجھے تو ان کی اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ سارا ایک منظم طریقے سے جو نظام چل رہا ہے وہ کسی کے حکم پر اور کسی کی تدبیر پر چل رہا ہے اور وہ حکم الہی ہے اور وہ تدبیر الہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو دوستو ہم مائکرو آرگنزمز پہ بات کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی بہت ساری تعداد اس دنیا میں موجود ہے۔ اگر صرف بیکٹیریوفاجز کی بات کریں وہ 10 کی طاقت 31 سیلز ہیں جو موجود ہیں اس یونیورس پر، پتہ نہیں کتنے خرب ہا بنتے ہیں، اور ایک انسان کے جسم پر جو مائکرو آرگنزمز ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 1000 ارب تک ان کی تعداد بتائی گئی ہے ایک تحقیق میں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ پانی، جو میٹھا پانی ہم پیتے ہیں، میٹھا پانی، اس کے 1 ملی لیٹر کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ بیکٹیریا موجود ہیں دوستو، اور اسی طرح 1 گرام اگر مٹی کا لے لیں تو اس کے اندر کچھ 4 کروڑ مائکرو آرگنزمز موجود ہیں، خوردبینی جاندار موجود ہیں۔ یہ چیزیں بتانے کا مطلب اور مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ نے زندگی کہاں کہاں رکھی ہے اور کس طرح رکھی ہے، اور اللہ کی مخلوقات کتنی چھوٹی سے چھوٹی ہیں اور کتنی بڑی سے بڑی موجود ہیں۔ بڑی سے بڑی چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جو مائکروسکوپ سے اور پھر کمپاؤنڈ مائکروسکوپ سے اور پھر الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں، وہ دیکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آتی ہے۔ دوستو جب ہم ایک بیکٹیریا پہ غور کرتے ہیں، وہ 1 سیل پر مشتمل خوردبینی جاندار ہے، اس کے اندر بھی بڑی منظم چیزیں موجود ہیں جو ہم بحیثیت مسلمان جب اس پہ غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آتی ہے۔ بڑا منظم ہے بیکٹیریا، 2 طرح کے ہیں، ایک گرام پازیٹیو ہوتے ہیں، گرام نیگیٹو ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری کلاسیفیکیشنز ہیں ان کی۔ گرام پازیٹیو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو سیل وال ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے گرام نیگیٹو کی سیل وال سے۔ تو دوستو اس کے اندر جناب آپ دیکھیں کہ ڈی این اے بھی موجود ہے، نیوکلک ایسڈ موجود ہے، اور بہت ساری جو سیلز کے اندر جو آرگنیلز ہیں وہ بھی موجود ہیں اور وہ اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ اینڈوپلازمک ریٹیکولم موجود ہوتا ہے، رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم موجود ہوتا ہے، اور بہت ساری چیز، یہ خلیے کی بات کر رہے ہیں، عام خلیہ، عام سیل
جو کہ ایک جاندار کا سیل ہو سکتا ہے، اس کی میں اب بات کر رہا ہوں۔ بیکٹیریا کی پہلے ہم نے بات کر لی، اب عام سیل کی بات کرتے ہیں جو ہمارے جسموں میں، جانوروں کے جسموں میں جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں، اور ان سیلز سے مل کر یہ ہمارا جسم بنتا ہے۔ تو ایک عام خلیے کے اندر بہت ساری، ایک جو عام خلیہ ہوتا ہے وہ بھی مائکروسکوپ کے نیچے نظر آتا ہے۔ اس کے اندر مائٹوکونڈریا ہے جس سے انرجی پیدا ہوتی ہے، رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، گالجی اپریٹس ہیں، گالجی باڈیز جن کو کہا جاتا ہے، اور جناب اعلیٰ لائسوسومز ہیں، لائسوزائمز ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دوستو یہ ایک عام خلیے میں چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور ان کا مطالعہ مائکروسکوپ کے نیچے ہو سکتا ہے، اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ سارے آرگنیلز، تو وہ کس کے حکم پہ ہو رہا ہے؟ وہ میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے، وہ اللہ کریم کے حکم سے یہ سارا نظام چھوٹے سے چھوٹے لیول پر اور بڑے سے بڑے لیول پر چل رہا ہے۔ جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون لاگو ہو رہا ہے، اپلائی ہو رہا ہے، اپلائی ہو چکا ہے۔ تو یہ اس پوری کائنات جو ارتعاش میں ہے، جو تبدیلی میں ہے، تو یہ سارا حکم الہی کار فرما ہے دوستو۔ تو یہ ساری چیزیں غور طلب ہیں۔ تو مائکرو آرگنیزمز پہ جب ہم غور کرتے ہیں، اور اس بیکٹیریا پہ، اور ان وائرسز پہ، اور ان فنگائی پہ، الگی پہ، پروٹوزوا پہ غور کرتے ہیں، اور ان کی اتنی ڈائیورس تعداد پر غور کرتے ہیں، اور پھر ان کے بینیفٹس پہ جب ہم غور کرتے ہیں، تو اللہ کی قدرت مزید ہمارے اوپر عیاں ہوتی ہے، اور حکم الہی کتنا بہترین طریقے سے کار فرما ہے وہ ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ سارا نظام اللہ رب العالمین چلا رہا ہے دوستو۔ تو سائنسدانوں نے لکھا، ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے لکھا جی زندگی پتہ نہیں کیسے شروع ہوئی، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ اب دیکھیں زندگی کے لیے کیا ضروری ہے۔ انہوں نے لکھا جی نائٹروجن ضروری ہے، کاربن ضروری ہے، آکسیجن ضروری ہے، اور ہائیڈروجن ضروری ہے۔ یہ 4 مرکبات لکھے، اور پھر آگے چل کر کچھ سائنسدانوں نے لکھا کہ جی سلفر، فاسفورس اور کیلشیم بھی چاہیے، جو کہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں، مائنیوٹ مقدار میں، مائکرو منرلز جن کو نام دیا گیا، یہ چاہیے جناب۔ اور اس کے بارے میں ہمارے ائمہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، انسان کے اندر زندگی کے لیے ضروری ہیں، اور جہاں پر بھی زندگی ہے وہاں زندگی میں ان مرکبات کی موجودگی ملتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سائنسدانوں نے کہا کہ جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب ان مرکبات کو ہم اکٹھا کر دیں تو کیا پھر زندگی شروع ہو جائے گی؟ اور انہوں نے پھر اکٹھا کیا، زندگی شروع نہیں ہوئی، کیونکہ زندگی تو حکم الہی سے شروع ہوتی ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ غور کرتے رہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں، میرا یقین ہے کہ جس طرح آئنسٹائن مسلمان ہو گئے تھے غور و فکر کرنے کی وجہ سے، اسی طرح اور بہت سارے لوگ اس کائنات میں، اس زندگی کی تحقیق میں غور و خوض کرنے سے ضرور اللہ تک پہنچیں گے اور مسلمان ہوں گے۔ تو دوستو زندگی کی جو بنیادی اکائی ہے اس کو امائنو ایسڈ کہا جاتا ہے۔ امائنو ایسڈ آج تک جو دریافت ہو چکے ہیں وہ 22 قسم کے ہو چکے ہیں، اور جو زندگی کے لیے جو ضروری امائنو ایسڈ جانے جاتے ہیں، جن کو ایسینشل امائنو ایسڈز کہا جاتا ہے، وہ 20 ہی ہیں، 20 کافی ہیں۔ اب یہ امائنو ایسڈز مختلف ترتیب سے آپس میں جب جڑتے ہیں اور ملتے ہیں، اور جب پروئے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو پھر وہ پروٹین بناتے ہیں۔ اور جب ایک پروٹین کی کتنی اقسام ہیں؟ وہ ان گنت اقسام ہیں، اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ پروٹین کی 10 لاکھ سے زائد اقسام موجود ہیں۔ امائنو ایسڈ تو 22 طرح کے ہیں جو ابھی تک دریافت ہوئے ہیں، اور 20 زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ پروٹینز وہ 10 لاکھ سے بھی زائد ہیں جو ہمارے جسم کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جانوروں کے جسم کو بنانے میں، اور مختلف جانداروں کو جن کے اندر زندگی اللہ نے رکھی ہے ان کو بنانے میں
پروٹینز کا بڑا ہی اہم رول ہے۔ اور ایک پروٹین کولیجن، اگر ہم ایک کولیجن پروٹین ہے اس کو لے لیں تو اس کے اندر 1055 امائنو ایسڈز موجود ہیں وہی 20 یا 22 اقسام کے 1055 ہیں، اقسام وہی 20-22 ہیں، لیکن ان کی ترتیب مختلف ہے، اور خاص ترتیب سے جب وہ جڑتے ہیں تو ایک کولیجن بنتا ہے۔ دوستو اسی طرح کہ ہیموگلوبن کی اگر ہم مثال لیں، یہ بھی ایک پروٹین ہے، اور اس کے لیے کوئی تقریباً میرے ذہن غلطی نہ ہو جائے 145 یا 46 امائنو ایسڈز وہی 20 اقسام کے مختلف ترتیب سے جڑتے ہیں تو پھر جا کر یہ ہیموگلوبن کا پروٹین بنتا ہے۔ اسی طرح اور کتنے پروٹینز ہیں، 10 لاکھ اقسام یا اس سے بھی زیادہ، جو مختلف ترتیب سے اللہ کے حکم سے جڑتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے۔ اگر جو نہیں مانتے وہ بتائیں تو یہ خود بخود یہ عمل ترتیب سے کیسے چل رہا ہے، وہ حکم الہی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ترتیب بنائی ہے، سائنسدان بنا کے تھک جائیں گے، نہیں بنا سکتے یہ ترتیب۔ 1055 کولیجن بنانے کے پروٹین بنانے کے لیے 1055 امائنو ایسڈز کی ترتیب نہیں بنا سکتے، ہیموگلوبن بنانے کے لیے 145-46 امائنو ایسڈز کو اس ترتیب سے نہیں بنا سکتے، اور اگر ایک دفعہ بنا بھی لیں تو پھر آگے اس پروٹین نے اپنے جیسا اور پروٹین بنانا ہے، اور وہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ڈی این اے کی۔ ڈی این اے چاہیے امائنو ایسڈ کے لیے، امائنو ایسڈ چاہیے ڈی این اے کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ پھر آگے کاپیز بنیں گی، اور آگے جب کاپیز بنتی جاتی ہیں تو ایک ترتیب سے ایک لڑی بنتی جاتی ہے، اور پھر پروٹین بنتی ہے۔ تو یہ حکم الہی ہے جو اس کے حکم سے یہ مائکروسکوپ میں بھی چھوٹے سے چھوٹے لیول پر یہ چیزیں رونما ایک ترتیب سے ہو رہی ہیں، اور وہ ترتیب بتاتی ہے کہ اس ترتیب کو چلانے والا اللہ کریم ہے، اس کے حکم سے یہ سارا نظام چھوٹے سے چھوٹے لیول پر بھی چل رہا ہے، بڑے سے بڑے لیول پر بھی چل رہا ہے۔ تو دوستو پروٹینز جب بہت سارے ملتے ہیں تو پھر ایک بلڈنگ بنتی ہے، جسم کی بلڈنگ بنتی ہے، اور امائنو ایسڈز مل کر یہ پروٹین بناتے ہیں، اور ان کو پھر ایک امائنو ایسڈ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یہ ایک لڑی بنتی ہے جو حکم الہی سے ہوتی ہے، اور اللہ نے زندگی کا وجود بخشا ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ کریم کے لیے ہیں جس نے زندگی کو وجود بخشا، زندگی کو پیدا فرمایا، اور ہمیں پھر زندگی عطا فرمائی، اور پھر وہی مارتا ہے، وہی پھر جلائے گا، اور پھر وہی سارا آخرت میں عدل کے نظام کو نافذ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو ایک بہترین مقام عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔